رخ موڑ لیا کرتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ روم کے ان عیسائیوں کے مقابل میں کھڑے تھے جو لاکھوں کی تعداد میں آئے تھے، عیسائیوں نے خالد بن ولید سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس وہ فوج آئی ہے جو اتنے جنگی سامان سے لیس ہے اور اتنے ہتھیاروں سے، اب ایسے تم پر کودے گی اور ایسے تم پر ناچے گی کہ تم یاد رکھو گے۔ خالد بن ولید نے جواب میں ایک ہی جملہ کہا تھا ان صلیبیوں سے، اے رومی طاقت کے ان کیڑوں کے مالکوں، بات صرف اتنی ہے تم اپنی طاقت پر بہت ناز کرتے ہو، محمد عربی کے ان دیوانوں کی یہ فوج ہے، جتنا تم شراب سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ ہم موت سے محبت کرتے ہیں۔ موت سے محبت کرنے والی یہ قوم ہے، تم شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہو، ہم تو شہادت کے جذبے میں نکلتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ تھی۔ عزیزان گرامی وقار، بس یہ میسج میں دے کر کے جانا چاہوں گا، حالات جیسی بھی سخت آئے کوئی کمپرومائز اپنے دین پر اور اپنے نبی کے نام پر نہیں ہوگا۔ اپنے نبی کے نام پر کوئی سمجھوتا ہوگا؟ جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے۔ یہ ہمیشہ سے یاد رہے آپ کو بات۔ اور کافروں نے ماب لنچنگ کر کے بھی دیکھا ہے، یہ آج کے دور میں نہیں ہے، بہت زمانے سے۔ حضرت زید بن دثنہ، حضرت خبیب بن عدی، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو مکہ والوں نے پکڑ کر کے پھانسی پر چڑھایا۔ پھانسی دینے سے پہلے ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا، ان کی ناک کاٹی، کان کاٹے، ہونٹ کاٹے، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی، اور اس کے بعد اس صحابی سے ظالموں نے یہ کہا تھا خبیب بن عدی سے، کیا یہ اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے۔ اس صحابی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے، خون بہہ رہا ہے۔ اس اسنا میں وہ صحابی کہتے ہیں خبردار، تم یہ کہتے ہو یہاں میرے نبی ہوتے تو اچھا ہوتا، قسم رب ذوالجلال کی، اور میرے جسم کے 1000 ٹکڑے کر لو میں برداشت کر لوں گا، میرے نبی کے تلوے میں کانٹا بھی چبھے مجھے یہ برداشت ہے۔ یہ ایمان تھا ان کا، یہ ایمان تھا۔ ان صحابہ کی تاریخ پڑھو، آپ کا جذبہ بیدار رہے گا، آپ کا جذبہ جوان رہے گا۔ کیدڑ بھپکیوں سے بھاگنے والی قوم مومنین کی نہیں ہوا کرتی۔ مومنین کی جماعت وہ ہے جو آندھیوں اور طوفانوں کے رخ موڑ دیا کرتی ہے، اللہ کی ذات پر اسے توکل اور یقین ہوتا ہے۔ آپ سب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب اذان ہوتی ہے، صدائیں لگتی ہیں مسجد کی، کیا کہتا ہے مؤذن سب سے پہلے؟ اللہ، کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے، معلوم ہے ترجمہ معلوم ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہاں سے تو شروعات ہوتی، نمازوں کے لیے بلایا جاتا ہے، بلکہ یہ تو نمازوں کی بات ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے، بچے تھے، ماں کی پیٹ سے آئے تھے، ہماری کان میں سب سے پہلے کیا کہا گیا ہے؟ اذان دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ یہاں رواج ہے کہ نہیں ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور اذان کا پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے۔ ارے ہم پیدا ہوئے اس وقت ہی یہ کہا گیا اللہ سب سے، اور جب ہم مریں گے ہماری میت کو لا کر کے امام کے سامنے رکھا جائے، امام ہاتھ باندھے گا تکبیر کے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ سب سے۔ ہم آئے تھے تو اللہ کو بڑا مان کر، دنیا سے جا رہے تو اللہ کو بڑا مان کر۔ یہ ایمان والوں کی زندگی ہے۔ جب تمہاری پوری زندگی میں یہ بار بار بتایا گیا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر ان ظالموں کے تختوں کو دیکھ کر کے گھبرانا مت، کسی کی کرسی کو دیکھ کر کے بدکنا مت۔ کوئی ظالم اگر 5 سال کے لیے آئے، 10 سال کے لیے آئے، بدک کر کے بدحواس مت ہونا۔ یہ کیڑے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، میرا مولا کل بھی اکبر تھا، آج بھی اکبر ہے، اور اللہ حی و قیوم ہے۔
وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یقین نہیں ہے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے۔ ابھی دن ہے یا رات ہے؟ سب کو پتا ہے رات ہے، لیکن ایک یقین تمہارے دل میں ابھی بھی ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، سب جگہ اندھیرا ہے، رات ہے، لیکن بچے کو پکڑ کر پوچھو، بوڑھے کو پکڑ کے پوچھو، ہر ایک یہ کہے گا چند گھنٹوں کے بعد اجالا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چند گھنٹوں کے بعد رات جائے گی اور اجالا ہوگا۔ یہ تمہارا روز کا معمول ہے، اس لیے اس پر توجہ نہیں کرتے۔ کبھی کبھار پوچھو ان اندھیریوں سے، ان اندھیریوں کو چھانٹ کر کے اجالا لاتا کون ہے؟ وہ میرا رب العالمین ہے۔ جب رات کی اندھیریوں کو چھانٹ کر کے اجالا لاتا ہے تو اس امت پر آئے ہوئے اگر اندھیریوں کو دیکھ کر کے گھبرا کر کے جانا، یہ شان ایمان والوں کی نہیں ہے۔ آج اگر تھوڑی اندھیریاں ہیں تو انتظار کرو، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے کہ ہمارا دور ہے۔